السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 19واں روزہ آ چکا ہے اور آج ہم لوگ جانیں گے 19ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں نے کیا کہا اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ بات ارشاد فرمائی گئی اس پارے کے شروع میں کہ جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیں۔ کیونکہ مشرکین مکہ اور کفار اعتراض کرتے تھے نا کہ فرشتہ کیوں نہیں نظر آتا ہمیں، ارے اللہ ہمیں خود کیوں نظر نہیں آتا، اور اللہ نے آپ کو پیغمبر کیوں بنا دیا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا، ارے آپ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ارے آپ تو بازار بھی جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں ان تمام اعتراضات کے جوابات دیے، اور پارہ نمبر 19 جو کہ سورہ الفرقان کا باقی بچا ہوا حصہ ہے، پارہ نمبر 19 کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ فرشتے بھی نظر آئیں گے تمہیں، آخرت بھی تمہیں نظر آ جائے گی، اور آخرت کا میدان لگا ہوگا۔ جب موت کا وقت قریب آئے گا تو تمہیں یقین ہو جائے گا، فرشتے نظر آنے لگیں گے، لیکن اس وقت تمہارے لیے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا، ابھی بچنے کا راستہ ہے۔ پھر تم جہنم کی آگ سے بچ نہیں پاؤ گے، پھر جو تمہارا ٹھکانہ ہوگا نا وہ جہنم ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ پیغمبر جو ہے نا آخرت کے میدان میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر آخرت کے میدان میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے اور فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن سے محبت کرنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کو سیکھنا۔ آج اگر ہم اور آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد آج مسلمانوں کی وہ ہے جس کو قرآن نہ تو پڑھنا آتا، پڑھنا ہی نہیں آئے گا تو پھر عمل کرنا اور اس سے محبت کرنا تو بات کی چیز ہے۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سوچ کر دیکھیے کہ یہ جو شکایت ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر اس شکایت میں ہم اور آپ آ گئے تو سوچئے کہ آخرت کے میدان میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیے، قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کریے، سیکھیے، عمل کیجئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، ایک بار میں نازل نہیں ہوا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، مشرکین مکہ جو ہے نا یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارا کا سارا قرآن ایک بار میں ہی کیوں نہیں نازل ہو گیا، یہ ایسے کیوں نازل ہوتا ہے، 23 سال میں کیوں نازل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت اور اس کی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم تمہارا دل مضبوط رکھیں، تمہیں ہمت ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے، کیونکہ بھئی روزانہ آپ کو انرجی ڈرنک ملے تو آپ کے اندر طاقت رہے گی نا، ایک ہی بار میں ساری انرجی ڈرنک دے دی جائے تو کیسے طاقت، روزانہ ملے تو آپ کے اندر طاقت برقرار رہے گی، طاقت آپ کی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور یہ لوگ جب بھی تمہارے پاس کوئی نئی بات یا سوال لے کر آتے ہیں تو ہم اسی قرآن کے ذریعے تم کو ٹھیک ٹھیک جواب خوب وضاحت سے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے آہستہ دھیرے دھیرے تدریجاً نازل ہونے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک تو تمہارا دل مضبوط رکھیں، دوسرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا تاکہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، عمل کرنا آسان ہو، اور تیسرا کہ جب بھی یہ کوئی نیا اعتراض کرے مشرکین مکہ اور کفار تو ان کو جواب دے دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ یہ لوگ زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ نیک لوگوں کی پہچان کیا ہے کہ یہ اکڑ کے نہیں چلتے ایسے اکڑ کے چل رہے ہوں، بلکہ عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب کوئی ان سے جاہلانہ گفتگو یا گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ برے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے شریفانہ انداز سے اس کا جواب دیتے ہیں یا وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ کسی گالی دینے والے کا جواب دینا یہ شریف لوگوں کی اور اللہ کے
عباد الرحمن کی پہچان نہیں ہے۔ عباد الرحمن کی پہچان کیا ہے کہ ایک تو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، دوسرا جب کوئی ان سے بری بات کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے تو یہ لوگ یا تو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں یا پھر اس کو جواب ہی کوئی نہیں دیتے ہیں۔ یہ لوگ راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں۔ اگلی نشانی کیا ہے؟ تہجد پڑھتے ہیں، اور جہنم کے دردناک عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور وہ اپنے مال کو بہت اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ تو کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو نہیں پکارتے، اور نہ کسی کو قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی یہ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے دگنا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا راستہ اختیار کر لیا ہے، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو یہ عباد الرحمن کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں۔ ایسے نیک لوگ نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ کسی گناہ کی محفل میں موجود رہتے ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمن کی پہچان۔ اور کہیں کوئی فضول اور لغو کام ہو رہا ہو تو وہاں سے بہت عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں گناہ سے بچتے ہوئے، اور جب کوئی ان کے سامنے دین کا نام لے کر کوئی بات کہتا ہے تو اندھے بہرے کی طرح بغیر تحقیق کے اس بات پر یقین نہیں کر لیتے۔ وہ اس زمانے میں بھی تھا، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھو دنیا بھر کی باتیں آتی رہتی ہیں اور ہم لوگ دین کی بات سمجھ کے آگے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ رمضان کے آخری جمعے میں ایک میسیج خوب چلتا ہے، ہر سال چلتا ہے وہ، اور آج تک ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ پائے کہ جو یہ 4 رکعت پڑھ لے گا اس کی زندگی بھر کی قضائیں معاف ہو گئیں۔ ایسے بہت سارے میسیج چلتے رہتے ہیں۔ جو رمضان کی پہلے مبارکباد دے گا تو صاحب اس کے وہ گناہ سے بخش جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اندھے بہرے کی طرح بغیر تحقیق کے اس بات پر یقین نہیں کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے اہل و عیال کی نیکی کے لیے بھی خوب دعا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بڑے بڑے بالا خانوں کے وعدے ہیں، جہاں ان کو ہر طرف سے سلام اور تحیات پیش کی جا رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اس سورت کے آخر میں سورہ الفرقان کی ایک دعا بھی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی کہ اللہ کے جو نیک بندے وہ ایسے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کو ہم یاد کر سکتے ہیں، یہ دعا ہے اصل میں، اچھی بیوی بچوں کے لیے، اچھی فیملی کے لیے، اچھے گھر خاندان کے لیے دعا ہے، اچھے رشتے کے لیے۔ تو یہ دعا آپ لوگ یاد مانگ سکتے ہیں روزانہ۔ پھر سورہ الشعراء شروع ہو جاتی ہے۔ شعراء والشعراء یتبعہم الغاوون، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بیان فرمایا کہ شعراء جو ہیں نا، اکثر ان میں سے جو ہوتے ہیں وہ نالائق قسم کے ہوتے ہیں، گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے والشعراء یتبعہم الغاوون، اس وجہ سے سورت کا نام الشعراء رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا، ان پیغمبروں کو جو معجزات ملے ان معجزات کا تذکرہ فرمایا، اور دعوت کے نتیجے میں، معجزات کے نتیجے میں جو انجام ہوا قوم کی نافرمانی، پیغمبروں کی دعوت، اس انجام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس بات کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یوم لا ینفع مال ولا بنون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کروائی کہ قیامت کے دن انسان کا مال اور اس کی اولاد ہرگز اس کے کام نہیں آئے گی، بلکہ جو صاف دل ایمان اور اعمال کے نور سے چمکتا ہوا دل لے کر آئے گا، وہی دل قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الشعراء میں بیان فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن مجید کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، اور ایک نزل بہ الروح الامین، اور ایک امانت دار فرشتہ اس قرآن کو لے کر نازل ہوتا تھا۔ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ اور اس قرآن کو اس عربی زبان میں اس لیے اتارا گیا ہے کہ جو پیغام کو بہت واضح کرنے والی زبان ہے، کیونکہ عربی زبان پیغام کو بہت واضح کرنے والی زبان ہے، اس لیے اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اور اس قرآن مجید کی ایک خاص بات یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کا یہ تائید کرتی ہے قرآن مجید، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اپنی کتابوں کے علم کی وجہ سے اس قرآن سے واقف تھے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے وہ ایسے ہوں گے۔ جس طرح سے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، اسی طرح سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں ان کی پچھلی کتابوں میں تھیں اس کو بھی وہ جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں بیان فرمایا کہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کیا ہوا کلام ہے،
حضرت جبریل اس کو لے کے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اس کو اتارا گیا، عربی میں اس لیے اتارا گیا، اور یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تائید کرتا ہے نا، پچھلی کتابوں کو سچ کہتا ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی، سورہ الشعراء میں۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہ، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ بس دین کی دعوت دیتے رہیے۔ اور اس بات کو بھی بیان فرمایا لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا بہت پہلے بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا کے باپوں سے زیادہ محبت کرنے والے، تو حضور کوڑتے رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اے پیغمبر آپ دین کی دعوت دیجئے، یہ لوگ ایمان لائیں نہ لائیں آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کا کام ہے دعوت پہنچانا، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، کہ آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان کریں گے، اسی لیے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ ثابت قدم رہیے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ تسلی کے تمام کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر بیان فرمائے۔ پھر صاحب سورہ النمل شروع ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم اور حکمت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بڑا علم عطا فرمایا، ان دونوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت اور نبوت دونوں نعمتوں میں اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ جانوروں پر تھی، انسانوں پر تھی، جناتوں پر تھی۔ وہ واقعہ بھی ہے نا کہ وہ اپنے قافلے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے، تو چیٹیوں کا ایک گروپ جو ہے نا وہ اپنے بلوں کے باہر تھا، تو ان کی چیٹی میں جو ان کی ہیڈ تھی اس نے کہا کہ دیکھو اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے لشکر کے پیروں کے نیچے تم آ جاؤ اور تمہاری موت ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندوں کی، چرندوں کی، سب کی لینگویج کو جانتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام کو یہ بات بڑی اچھی لگی، اور اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ان کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ مجھے ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دیجئے جو آپ نے مجھ پر یا میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی خصوصیت بیان فرما رہا ہے کہ دیکھیں پیغمبر کتنے شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ چیٹی کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ النمل رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ ہواؤں پر تھی، جناتوں پر تھی، اور جو مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا وہ ہواؤں کی وجہ سے، جناتوں کی وجہ سے بہت مختصر سے وقت میں ہو جایا کرتا تھا۔ سمندروں کے اندر جو خزانے موجود تھے وہ جناتوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل جایا کرتے تھے، اور چٹکیوں میں سارے کام ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا تمام لوگوں کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے، چاہے وہ جنات ہوں، انسان ہوں، چرند پرند درند کوئی بھی ہوں، حاضری لے رہے تھے، تو ہدہد جو پرندہ تھا وہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سخت غصہ آیا اور کہا کہ اگر اس نے اس مجلس میں غیر حاضر ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر میں ہدہد بھی آ گیا، اس نے آ کر بتایا کہ میں اصل میں اس لیے لیٹ ہو گیا تھا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا ابھی تک آپ کو علم نہیں ہے، اور وہ خبر ہے قوم سبا کی۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کا نام تاریخی روایت میں بلقیس آیا ہے، قرآن میں تو نہیں آیا بلقیس، قرآن میں تو قوم سبا آیا ہے بس، لیکن تاریخی کتاب میں اس کا نام بلقیس ہے، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے، بہت زبردست اس کا تخت ہے، اور وہ عورت اس قوم کی سب سے، اس کی قوم اور وہ سب اللہ کو چھوڑ کر جو ہے نا سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان کا ان پر پورا پکڑ ہے، ہولڈ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹھیک ہے میں تمہاری بات کی تصدیق کروا لوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات کی تصدیق کروائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کا واقعہ بیان فرمایا، اذهب بکتابی ھذا فالقی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعوتی خط کہ دیکھو سورج کو پوجنا چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، ایک دعوتی خط جو ہے نا وہ ہدہد کو دیا، اور کہا کہ اس خط کو اس ملکہ کے آگے ڈال دینا، پھر دیکھنا اس کا کیا جواب ہوتا ہے۔ تو ہدہد نے یہی کیا۔ اب جب ملکہ نے وہ خط پڑھا اور اس نے درباریوں کو بتایا کہ ایسے ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے، اور اس میں مجھے سلیمان کے دین کی دعوت دی گئی ہے، اب تم لوگ مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ درباریوں نے کہا کہ ہم لوگ خوب طاقتور ہیں، آپ جو چاہیں وہ حکم دیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ لوگ جو
آتے ہیں نا تو جب بستی میں وہ جاتے ہیں تو اسے برباد کر ڈالتے ہیں. تو جب سلیمان علیہ السلام مقابلے کے لیے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے علاقے کو برباد کر ڈالیں گے اور باعزت لوگوں کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے. ایسا یہ لوگ بھی کریں گے کیونکہ یہ بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے. میں سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں سیٹنگ بٹھانے کے لیے. ہوتا ہے نا کہ جب کسی بڑے آدمی کو سیٹ کرتے ہیں تو اس کو تحفے وغیرہ دیتے ہیں کہ یہ لو تحفہ لو وغیرہ وغیرہ، اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے. تو اس نے جو ہے نا ایک تحفہ بھیجا، اور جب بلقیس کا جو ایلچی ہے، جو ورکر تھا، جو بھی آدمی بھیجا، وہ تحفہ لے کر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفہ دیکھ کر کہا کہ ہم مال سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، تم ہی لوگ ان تحفوں سے خوش ہوتے ہو، مجھے میرے اللہ نے اس سے کہیں بہتر عطا فرمایا ہے، میں اس سے خوش ہونے والا نہیں ہوں. جاؤ اپنی ملکہ کے پاس اور ان کو بتا دو کہ اب ہم اپنے لشکر کے ساتھ تمہاری حکومت پر چڑھائی کریں گے اور انہیں وہاں سے نکال دیں گے. تو بلقیس کو معلوم ہو گیا، احساس ہو گیا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام تو بہت طاقتور ہیں. جب یہ سارا پیغام پہنچا تو ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی خدمت میں حاضری کے لیے وہ تیار ہو گئی. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ ایسے وہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ آنے کو تیار ہے اور اطاعت کے لیے تیار ہو گئی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو ایک طاقت ملی ہوئی تھی کہ جنات بھی کاموں پہ لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا جناتوں سے کہا کہ کون ہے جو بہت جلد ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے میرے پاس لے آئے. تو کسی نے کہا 1 دن کا مہلت دیجیے، کسی نے کہا 2 دن کا مہلت، کسی نے کہا چند گھنٹوں کی. ایک بہت بوڑھا جنات تھا، اس نے اپنے یوں کہا کہ حضرت مجھے آپ مہلت دیجیے، میں یہ چٹکیوں میں اٹھا کے لے آؤں گا، بس پلک جھپکیں گے، پلک جھپکتے ہی میں اس کو اٹھا کے لے آؤں گا، آپ پلک جھپکے دوبارہ کھولیں گے وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا. سلیمان علیہ السلام کہا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ملکہ بلقیس کا جو عالی شان ایک تخت تھا وہ صاحب آ گیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. اب جب بلقیس آئی تو وہ اپنے تخت کو پہچان گئی اور حیران ہو گئی کہ ارے مجھ سے پہلے میرا تخت یہ کیسے آ گیا. تو اس کے دل میں اور سلیمان علیہ السلام کو رعب بیٹھ گیا اور اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کے لیے حاضر ہوئی ہے. پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا اس طرح سے شیشہ بچھوایا پانی کے اوپر کہ دیکھنے میں وہ ایسا لگے کہ پانی ہے، لیکن اصل میں وہ پانی نہیں تھا، پانی کے اوپر شیشہ تھا. تو جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو اس نے پانی دیکھ کر اپنے پائچے اوپر چڑھائے کہ پائچے کپڑا گیلا نہ ہو جائے. تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ یہ کانچ کا صاف اور شفاف محل ہے، یہ کانچ کا محل ہے، یہ پانی نہیں ہے جو آپ پائچے اوپر کر رہی ہو. اس پر ملکہ بول اٹھی کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی فرما برداری قبول کرتی ہوں. یہ ایسا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ملکہ، تم کانچ میں اور پانی میں فرق نہیں کر پا رہی ہو، تمہیں یعنی کانچ بچھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تم سمجھ رہی ہو کہ یہ ریئل پانی ہے. ریئل پانی نہیں، یہ کانچ کا محل ہے یہ. تو تم سورج کو اور اللہ میں کیسے فرق کر پاؤ گی؟ اسی لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو سورج کو بنانے والا جو اللہ ہے اس کی عبادت کرو. ملکہ بلقیس نے پھر اطاعت قبول کر لی اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئی. تو یہ پورا خلاصہ تھا 19ویں پارے کا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو خلاصہ قرآن بہت اچھے طریقے سے پارہ بائی پارہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.